الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ شریف کی دو آیات مبارکہ میں اپنے چار اسماء مبارکہ بیان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں لفظ اللہ اور رب یہ دو ہو گئے، الرحمن اور الرحیم یہ چار اسماء مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. لفظ رب پر کل کلام کیا تھا، آج تین اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ اللہ اور الرحمن اور الرحیم یہ تین اسماء شریفہ پر مختصر سی گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے مولا تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم شریف ہے، اسم ذات اللہ کیا ہے؟ اللہ. کہ اللہ جو ہے اس کی لفظ اللہ کی تعریف ہے، ذات الہ کی نہیں. لفظ اللہ کی تعریف جو علماء نے کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے وہ ایسی ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ہر وقت لازم ہے. جیسے کوئی بھی بندہ نہ ہو دنیا پھر بھی چلتی رہے گی، ہے جی. پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا وجود واجب ہو. ساری چیزیں جو یہ ممکن الوجود ہیں، ان کا وجود ممکن ہے، ہو بھی نہ ہو یہ بھی ممکن ہے. یہ ہے تو بھی دنیا چل رہی ہے، نہیں ہوگا تو بھی دنیا چل رہی ہے. واحد ہستی واحد ذات اللہ تعالی کی ہے جو واجب الوجود ہے. کیا ہے؟ واجب الوجود ہے، جس کا ہونا، جس کا وجود ہر حال میں ہر وقت میں ضروری ہے. جی آگے فرمایا کہ المستجمع لجمیع صفات الکمال. فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو تمام صفات کمالیہ، جتنی بھی کمال والی صفات ہے نا، وہ ساری کی ساری اس ذات میں پائی جاتی ہیں. جتنی بھی کمال والی صفات ہیں ساری کی ساری اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں. یہ ذہن میں رہے، یہ تعریف ہے لفظ اللہ کی. کس کی تعریف ہے؟ لفظ اللہ کی، اللہ کی نہیں، لفظ اللہ کی. یہ لفظ اللہ کی تعریف ہے کہ وہ ذات جس کی، یہ نام اس ذات کا نام ہے جس کے اندر وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو کمال والی ہیں. اب لفظ اللہ سے یہ بات واضح ہو گئی، یہ بات عیاں ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ جس بھی قسم سے تعلق رکھنے والی ہوں، وہ صرف لفظ اللہ جو ہے وہ تمام مذاہب باطلہ کے عقائد و نظریات کی تبدیل کر رہا ہے. صرف لفظ اللہ. بتائیں جی یہودیوں کا جو یہ نظریہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں، تو رب کے لیے بیٹا ثابت کرنا، رب کے لیے عیب ثابت نہیں کرنا. رب کے لیے عیب ثابت کر رہا ہے نا بندہ، رب کے لیے بیٹا ثابت کر رہا ہے. تو لفظ اللہ جو ہے یہ تو نام ہی اس ذات کا ہے جس کے اندر صفات ہی ساری کمال والی ہیں. اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب ثابت کرنا ہے، رب تعالیٰ کے لیے نقص ثابت کرنا ہے. اور اسی طرح کر کے عیسائیوں کا یہ عقیدہ، نصرانیوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے حلول کیے ہوئے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے.
یہ حضرت مریم میں رب تبارک و تعالیٰ ان کے جسم میں گھل مل گیا ہے، حلول کیے ہوئے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی کے اندر حلول کرنے سے بھی پاک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ حلول کرنا جو ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ نقص والی بات ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کو وہ ذات ہے جو تمام کمال والی صفات کی جامع ہے، کمال والی صفات کی جامع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کمال والی صفتیں پائی جاتی ہیں، نقص والی اور عیب والی صفات رب تبارک و تعالیٰ سے دور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان سب سے منزہ بھی ہے اور مبرہ بھی ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کر کے یہ کوئی بھی جیسے ہندو ہیں، ان کا نظریہ ہے کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں اس کے مددگار ہیں۔ روٹی والا اور بت ہے، ان کا روٹی دینے والا، پیسے دینے والا اور بت ہے، اور شادی بیاہ کرانے والا اور بت ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی اور کو اس کے کام میں عمل دخل دینے والا، رب تبارک و تعالیٰ کا اس طرح کا مددگار کسی کو ماننا یا ثابت کرنا، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب ہے۔ اس کی بھی تردید ہوگی کس سے؟ صرف لفظ اللہ سے، صرف لفظ اللہ سے۔ جتنے بھی توحید کے متعلق جتنی بھی مباحث ہیں نا، جتنی بھی بحثیں ہیں علم کلام کی رب تعالیٰ کی توحید کے متعلق، وہ ساری کی ساری صرف لفظ اللہ کے تحت جمع ہے، صرف لفظ اللہ کے تحت جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ وہ ذات ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جمع ہے۔ اب آگے دیکھیں جی، لفظ الرحمن اور الرحیم یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ رحمت سے مشتق ہیں۔ کس سے بنے ہیں؟ رحمت سے، رحمان بھی اور رحیم بھی، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ رحمت سے بنے ہیں۔ اور رحمت کا معنی پتہ کیا ہے؟ وہ عطیہ جو کسی ظاہری اور باطنی کمی کو پورا کر دے اور اس کی ایسے پرورش کر دے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں کھلتا ہے، یعنی وہ عطیہ رحمت جو ہے اس عطیہ کو کہتے ہیں، اس تحفے کو کہتے ہیں جس کے ملنے سے بندے کی ظاہری یا باطنی کمی پوری ہو جائے۔ اب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں بچہ چھوڑ گیا تھا، وہ تو ایک پانی تھا گندا، رب تعالیٰ نے رحمت فرمائی، وہ جناب علقہ ہو گیا، پھر مضغہ ہو گیا، پھر اس کے اندر ہڈیاں آنے لگی، جسم بننے لگا، 4 مہینے تک پورے جسم کی تخلیق ہو گئی۔ اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے جسم کی تکمیل ہوتی جاتی ہے۔ یہ انعام ہی ہے نا رب تبارک و تعالیٰ۔ جو بندہ اپنے جسم کو رب تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اس کا عطیہ نہیں سمجھتا، وہ ذرا ایک دانت اپنا ڈاکٹر سے لگوا کے دیکھ لے، 20-25 ہزار روپے کا ایک دانت لگاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور کچھ دنوں بعد وہ بھی جناب روٹی کھاتے ہوئے باہر آ جاتا ہے۔ یہ انہیں کو سمجھ آئے گی جن بیچاروں کو دانت نکلے ہوئے ہیں جی۔ خالق اور مالک نے ساری چیزیں بغیر معاوضے کے عطا فرمائی، اور بغیر معاوضے اس سے بڑی بات ہے بغیر طلب کے عطا فرمائی، بغیر طلب کے عطا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جس کے ملنے پر کسی کی باطنی یا جسمانی کمی پوری ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رحمت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رحمت۔ اب آپ ایک ایک جگہ دیکھتے جائیں، بچہ جو ہے وہ دنیا میں آیا، اب اسے ضرورت تھی کس چیز کی؟ اس کے اندر یہ کمی تھی کہ خود اٹھ کے پانی نہیں لے سکتا، اس کے اندر کمی ہے کہ خود دودھ نہیں گرم کر سکتا، اس کے اندر کمی ہے کہ دودھ میں میٹھا نہیں ڈال سکتا، اس کے اندر کمی ہے کہ دودھ کو فلٹر میں ڈال کے منہ کو لگا کے پی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت فرمائی، اس کے لیے ماں مقرر کی۔ اس کے لیے کسے مقرر کیا؟ ماں کو مقرر کیا۔ اب وہ ماں جو ہے اس کے لیے بھی کمی ہے، یعنی اس کے لیے بھی کمی ہے کہ وہ جناب خود سے بچے کی دیکھ بھال کرے یا باہر جا کر کما کے لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مزید رحمت فرمائی، اس بچے کے لیے اس کا باپ مقرر فرما دیا، یعنی اس کی ضرورت پوری ہوتی گئی۔ اس طرح کر کے آپ دیکھیں اور دیکھتے چلے جائیں گے آپ، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے
وہ ایک ایک بندے کو کس طرح کر کے اس کی ظاہری اور باطنی اور صاف کی تکمیل فرماتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، ایک ایک بات کو بندہ غور کرے۔ اب بچہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اب نہ اس کی ماں اور نہ اس کا باپ اس کی علمی تکمیل کر سکتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے استاد کا انتظام فرمایا۔ استاد کا وجود جو ہے یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے اس کا مظہر ہے۔ اس کے اندر علم کی کمی تھی، اس علم کی کمی کو پورا کیا رب تبارک و تعالیٰ نے استاد کے ذریعے۔ جی وہ پڑھتا گیا، شریعت اس نے پڑھ لی، اب اسے طریقت کی ضرورت پڑی، اب اسے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی ضرورت پڑی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے شیخ کامل کا انتظام فرمایا۔ یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ فرمایا کہ پہلے اس کی جسمانی جتنی بھی کمیاں تھیں وہ پوری ہوتی گئی، پھر اس کی جناب علمی کمی کو پورا کیا، اب اس کی روحانی کمی جو تھی، اس کی باطنی کمی، اسے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے عطیہ فرماتے ہوئے، انعام فرماتے ہوئے، تحفہ دیتے ہوئے شیخ کی صورت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے توسل سے اپنی معرفت بھی عطا فرمائی۔ آگے دیکھیں جی، لفظ رحیم جو ہے، رحیم کا لفظ رحیم رب تبارک و تعالیٰ کا اسم شریف ہے، جس کا معنی ہے کہ جس کی رحمت، رحیم ادھر میں آدمی سے کر رہے ہیں کہ نہیں کہ میں دیکھو گے، رحیم کا معنی جس کی رحمت ایک منہج اور اسلوب، ایک پورے منہج کے ساتھ، ایک پورے طریقے کے ساتھ، یہ نہیں بیٹھوں گا، پورے منہج کے ساتھ اور ایک اسلوب کے ساتھ متواتر ہمیشہ اور لازمی طور پر تربیت کرتی رہے، ہر طرح سے، ہر حوالے سے، ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر دور کے اندر وہ رحمت رب تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت ساتھ ساتھ رہے بندے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے ماں باپ کو مقرر فرماتا ہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندہ جب رات کو سوتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتوں کو رب تبارک و تعالیٰ معمور فرماتا ہے، فرشتے جو ہیں یہ کیڑے مکوڑے چونکیوں تک سے اس بندے کی مومن کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے حفاظت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے کہ منہج کے پر، ایک منہج پر، ایک اسلوب پر، یعنی ایک درجہ بدرجہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتظام رہتا ہے۔ اور رب رحمان جو ہے اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، میں جس کی رحمت ہنگامی طور پر وہاں ترتیب کے ساتھ آتی ہے، کس کے ساتھ ہے؟ ترتیب۔ میں اس کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ وہ ایک عالم ہے، وہ پڑھنے جاتا ہے مدرسے میں، یعنی وہ 12 سال پورے وہ جناب قواعد پڑھے گا، صرف کے، نحو کے، حدیث کے، اصول کے، فقہ کے سارے پڑھ کے پھر جا کے عالم بنے گا، پھر جا کے عالم بنے نا۔ کتنے سال پڑھ کے؟ 12 سال۔ 12 سال پڑھنے کے بعد جا کے عالم بنے گا۔ 12 سال پڑھنے کے بعد جا کے عالم بننا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم کا مظہر، صفت رحیم کا ظہور ہو رہا ہے۔ کس کا ظہور ہو رہا ہے؟ صفت رحیم کا ظہور ہو رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے پڑھنے گیا تھا، پڑھتے پڑھتے آج جوان بھی ہو گیا اور جناب عالم بھی بن گیا، آج مفسر بھی بن گیا، محدث بھی بن گیا، نحوی بھی بن گیا، وہ جناب فصیح بھی بن گیا، بلیغ بھی بن گیا، ادیب بھی بن گیا، مفتی بھی بن گیا، سارا کچھ بن گیا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم کا ظہور ہے۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ کا اسم شریف رحمان جو ہے، میں جس کی رحمت ہنگامی طور پر منہج اور اصول اور قانونی ارتقائی، کہ قانون تھا نا ایک ارتقاء کا، ایسے ایسے بڑا ہوگا، یہ ایسے ایسے اس کا علم بڑھے گا، پہلے یہ علم پڑھے گا، پھر یہ پڑھے گا، پھر یہ پڑھے گا، پھر وہ پڑھے گا، یہ علم آئے گا تو یہ علم اسے حاصل ہوگا، یہ قانون تھا ارتقاء کا، بڑھوتری کا۔ فرمایا کہ صفت رحمان جو ہے نا اس کا ظہور ہنگامی طور پر ہوتا ہے،
کیسے ہوتا ہے؟ ہنگامی طور پر ہوتا ہے. ہنگامی طور پر کیسے؟ فرمایا کہ کوئی ایک بندہ جو ہے جیسے حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں اور اتنے بڑے عالم گزرے ہیں، آپ ایک دن بھی پڑھنے نہیں گئے تھے، ایک دن بھی پڑھنے نہیں گئے تھے کسی عالم کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، بڑے بڑے علماء کے مابین ہونے والے جھگڑوں کا محاکمہ فرمایا کرتے تھے. جیسے دیکھیں صفت رحمان کا ظہور ہوا یا نہیں ہوا؟ کیسے ظہور ہوا ہے؟ کہ آنن فانن ایک ہی لمحے کے اندر انہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا علم عطا فرما دیا، اپنی شریعت کا علم عطا فرما. یہ میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی ہے، اس کی مثال آپ دنیا میں بہت ساری دیکھ سکتے ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ پڑھنے جاتا ہے، مقصد اس کا پیسے اکٹھے کرنا ہے یا نہیں؟ پیسے اکٹھے کرنا ہے. وہ جناب پڑھ کے پڑھتے پہلے اسٹڈی کرتا رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اسٹڈی. وہ اسٹڈی کبھی دائیں بائیں ہو جاتی ہے، کبھی مار پڑ جاتی ہے اسے اس کی اسٹڈی کو. وہ کرتے کرتے اسٹڈی کہاں جا پہنچ جائے، جب 35 سال کی عمر پہنچ گیا نا پھر جا کے وہ نوکری لگ جاتا ہے. جی اب کیا جی، اسٹڈی ہو گئی، پھر اسٹرگل ہو گئی، اس کے بعد پھر ڈیڈی ہو گیا، پھر کیا کیا ہو گیا. بہرحال جو بھی ہوتا ہے وہ اسے پتہ ہے، اللہ بچایا ہمیں. اچھا تو یہ اس کا اس طرح کر کے اس کا جا کے اپنے مقصد کو پانا جو ہے، پیسے جمع کرنا، مثال دے رہا ہوں، اتنے عرصے کے بعد جا کے پیسے جمع کرنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم کا ظہور ہے. کس کا ظہور ہے؟ ایک منہج پر، ایک اسلوب پر، ایک طریقے پر چلتا 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 یہاں تک پہنچا تو اسے جو چیز اس کا مطلوب تھی اس سے مل گئی. اب ایک بندہ وہ ہے جو جناب جس نے نہ تلکا توڑا ہے نہ تخت توڑا کیا اس نے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے دروازے پر بیٹھے ہوئے اسے کروڑوں اربوں روپے دے دیے ہیں. ملتے نہیں ملتے؟ ایسے لوگ دیکھے یا نہیں دیکھے آپ نے؟ یہ ہنگامی طور پر کسی بندے کو مل جانا قانون ارتقائی کو پھانتے ہوئے، قانون ارتقائی پیچھے رہ جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہنگامی طور پر کسی کو عطا فرما دے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان کا ظہور ہے. کس کا ظہور ہے؟ صفت رحمان کا ظہور ہے. آگے دیکھیں جی، ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عموماً یہ بڑھے جو ہے نا بے دین لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو پھر جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، پھر جہنم کیوں بنائی اس نے کافروں کو وہاں ڈالنے کی؟ تو ان کے لیے بالکل سادہ سا جواب ہے، وہ یہ ہے، یہ دو باتیں ہیں، دونوں کا جواب الگ الگ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ جانوروں نے جان ہوتی ہے، اس لیے نا یہ بڑے اس طرح کے لوگ ہیں نا لبرل سیکولر، یہ گوشت نہیں کھاتے. یہ کہتے ہیں گوشت نہیں کھاتے ہم کیونکہ اس میں ایک جاندار کو تکلیف دی جاتی ہے، اذیت دی جاتی ہے، اس لیے ہم نہیں کھاتے. اچھا بھائی، بندہ پوچھے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں نا جی جانوروں کو چھری پھیرتے ہیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے، انہیں سے ہم پوچھتے ہیں کہ چھری پھیرنا جو ہے، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اب ان کے سامنے عقلی دلیل ہم یہ رکھتے ہیں کہ ایک جانور وہ ہے جو تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، اور ایک جانور وہ ہے ایک تڑپ رہا ہے 2 گھنٹے تڑپ رہا ہے، ایک وہ ہے جس کو چھری پھری ایک ہی منٹ کے اندر اس کی روح برباد کر کے اور رخصت ہو گیا، بالکل ٹھنڈا ہو گیا. اب بتائیں ان دونوں حالتوں میں عافیت کس میں رہی؟ چھری والے میں ہی نا. دوسروں تو اذیت سے گزر رہا جو مر رہا. یعنی یہ ذلیل جو ہیں یہ زیادہ تکلیف دینا چاہتے ہیں، اور یہ ایسے کمینے ہوتے ہیں کہ ایک طرف جانور پر ہی نہیں اتنا رحم آ رہا ہے جو گوشت نہیں کھاتے، اور دوسری طرف انسانوں کے قتل پر، انسانوں نہیں صرف مسلمانوں کے قتل پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے قتل پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. ایک اسی طرح بے دین تھا، اس کے ساتھ مباحثہ ہونے لگا تو وہ کہنے لگا جی آپ گوشت کھاتے ہیں تو یہ تو جانور جو ہے نا اس کو تکلیف دینے والی بات ہوئی، ذبح کر دیتے ہیں، اس میں جان ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا آپ کہتے ہیں میں تو نہیں کھاتا ہوں. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پھر آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سبزیاں کھاتا ہوں. میں نے کہا سبزی جو ہے نا آپ کی سائنس کہتی ہے ان نباتات میں گھاس جو ہے نا یہ جتنی سبزی ہیں ساری پودے ہیں ان میں بھی جان ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں وہ تو ہوتی ہے. تو میں نے کہا پھر وہ آپ کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا نا.
میں نے کہا پھر کچھ نہ کچھ کیوں کھانا پڑے گا؟ جب تم نے خود ہی کو یہ پیش کیا ہے، خود ہی تم نے ایک جناب نظریہ قائم کیا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے کھانا اسے تکلیف دینے والی بات ہے، تو بندہ لہٰذا اس کو تکلیف سے بچائے، ایسے بندہ جو ہے کوئی اور چیز کھا لے۔ تو میں نے کہا وہ جان کو جس جان کی تم بات کر رہے ہو وہ جان تو پودوں میں بھی ہے، وہ تو سبزیوں میں بھی ہے، پھلوں میں بھی ہے، ہر چیز کے اندر جان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انت اللہ کل شے، انت کا کل شے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جس نے انسانوں کو بولنے کی طاقت دی ہے اس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، ہر چیز کو بولنے کی طاقت۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ نئے گئے اپنی خانقاہ میں اپنے شیخ کے پاس، تو شیخ نے جاتے ہی نا ان کو کچھ ہی عرصے میں خلافت دے دی۔ باقی سارے مرید جو تھے وہ کبھی لکڑیاں اکٹھی کرنے جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، انہیں کچھ ملے ہی۔ انہوں نے اعتراض کر دیا شیخ پڑھ کے، حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آیا ہے تو اسے دے دیا ہے، ہم اتنے عرصے سے یہاں پڑے ہیں ہمیں نہیں دیا۔ آپ نے میں اچھا یار چھوڑو اس بات کو، آپ جاؤ سارے گھاس لے آؤ۔ اور سارے گئے گھاس کاٹنے کے لیے، وہ کچھ گٹھے لے کے آئے، بڑے بڑے پنڈے باندھ کے لائے گٹھے۔ تو شیخ صاحب الدین سہروردی رحمہ اللہ تھوڑے سے خشک تیلے لے کر آئے، تھوڑے سے اتنے سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لے آئے۔ انہوں نے کہا لو بتاؤ جسے گھاس نہیں ملتا اسے خلافت مل گئی ہے، اسے خلافت مل گئی ہے۔ حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی کے شیخ پوچھنے لگے ہاں جی یہ کیا لائے ہیں آپ؟ تھوڑا سا گھاس لائے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور میں نے جس گھاس کے تیلے کو بھی ہاتھ لگایا نا وہ رب سونے کا ذکر کر رہا تھا، یہ کٹا ہوا پڑا تھا، یہ رب کے ذکر سے غافل تھا، میں اسے لے آیا ہوں۔ میں نے کہا وہ رب کا ذکر کر رہا ہے، میں کیوں اس کے رب کے ذکر کرنے سے اس کی رکاوٹ کا سبب بنوں؟ تو آپ یہ بتائیں نا ہمیں، یہ لبرل سیکولر تھنے خام بنتے ہیں، دیسی کاٹھے انگریز جو ہیں، یہ ہمیں بتائیں پھر یہ وہ چھوڑ کے یہ کیوں کھاتے ہیں؟ اسے تو میں نے جو کہا تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کہنے لگے پھر ہم پھر کیا کھائیں گے آپ بتائیں؟ میں نے کہا یار وہ گائے جو ہے نا اس کا جو بول آپ کا ہے 7 اپ ہوتا ہے نا، 7 اپ، انہوں نے کہا اس کا جو پیشاب ہے وہ ہندو بھی دیں اور اس کا جو سواد ہے وہ آپ کھا لیا کرو کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ آپ کھا لیا کرو، آپ کو کس نے منع کیا بلا بتاؤ؟ اچھا دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ کہتے ہیں جی رب تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم کیوں بنائی؟ جہنم کے اندر لوگوں کو کیوں پھینکے گا پھر؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کسی بھی شے کی تربیت ہوتی ہے نا، پہلے کیا ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے، اس کی تشکیل ہوتی ہے۔ تربیت اور تشکیل کے بعد جزا اور سزا کا معاملہ ضرور ہوتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ سکول میں بچے نے پڑھا جی سال پورا، سال کے بعد اسے انعام ملنا ہے یا اس نے ٹیسٹ ہونا ہے، یہ ہونا نہیں ہونا؟ یا جس نے 1 سال محنت کی ہو تو وہاں تو ماسٹر نے محنت کی ہو، وہاں جزا سزا کا معاملہ ہو۔ تو جہاں محنت کے لیے اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک انبیاء تشریف لائے ہوں، ان کی تربیت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، راہ حق دکھانے کے لیے، رب کی ذات کا پتہ دینے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء آئے ہوں، تو یہاں کوئی جزا سزا کا معاملہ نہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات میں آپ کو عقلی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی پھر کیا کہیں جی رب تبارک و تعالیٰ اتنا ہی رحیم ہے، رحمان ہے، تو پھر موت کیوں دیتا ہے بندوں کو؟ یعنی یہ بھی وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گندم جو ہے نا بندہ کاشت کرتا ہے، کیسے کاشت کرتا ہے؟ وہاں پہ کسی کے جانور بھی گزر جائیں تو لڑ پڑتا ہے اسے، کسی کے جانور جاتے وہ منہ مارتے ہیں، اسے لڑائی، یہ انہیں کو پتا ہوگا جو یہ کام کرتے ہیں۔ کسی کے کھیت میں کوئی جانور منہ بھی مارتے لڑائی شروع کر دے گا، وہ جناب کوئی بھی چیز اگائے گا پہلے اس کے اوپر جناب وہ شاپر چڑھائے گا، موسمی تبدیلیوں سے اسے بچانے کے لیے، موسم کی سبزیوں سے بچانے کے لیے، پھر اس کے اندر گھاس پھوس اگائے گا تو اسے کاٹنے کے لیے بندے بھی رکھے گا، مزدوریاں بھی کرے گا، کھاد بھی ڈالے گا، اسپرے بھی ڈالے گا، سارا کچھ کرے گا۔ تو لوگ دیکھیں کہ یار اسے تو بڑا پیار ہے اپنے کھیت کے ساتھ۔ جب وہ کھیت پک جائے وہی بندہ جو ہے درامتی لے کے آئے، درامتی دادری جسے کہتے ہیں، وہ درامتی لے کر آئے، اسے کاٹنا شروع کر دے، تو بندہ کہے وہ یہ کیا کر رہے تم؟ اور تو بڑا اس کا خیال کرتا تھا، بندہ سے لڑ پڑتا تھا، اب تم نے خود ہی درامتی لے کے اسے کاٹنا شروع کر دیا، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو بتائیں بھائی کوئی دانا بندہ اسے یہ کہے گا؟
کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہر دنا بندہ یہی سمجھے گا کہ اگر اسے یوں ہی رہنے دیا جائے نا اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، محنت ساری جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ رب تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے اندر ایک نظام قائم فرمایا ہے۔ کیا کیا رب تعالی نے؟ ایک نظام قائم فرمایا ہے، یہ اس کی مرضی منشا اور اس کی رضا پر منحصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ جو ہم نے ابھی گفتگو کی ہے، 3 نام رب تبارک و تعالی کے۔ لفظ رحمان جو ہے خلاصہ کرتا ہوں، لفظ اللہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات، صفات، تمام کمالات جو ہیں، تمام مباحث الوہیت، مباحث توحید سارے کے سارے واضح ہو گئے۔ لفظ رحمان جو ہے اس کا تعلق خاص دنیا کے ساتھ ہے، مومن کافر نیک بدکار سارے کے سب کے ساتھ ہے، سب پہ رب رحم فرماتا ہے، سب پہ رب مہربانی فرماتا ہے۔ بارش آتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے مسلمانوں کے گھر ہو کافروں کے گھر نہ ہو؟ کبھی ہوا ہے؟ مسلمان گھر میں سالن بنائے، نمک ڈالے تو کھانا نمکین بن جائے، کافر نمک ڈالے تو کھانا پھیکا پڑ جائے، کبھی ہوا ایسا؟ نہیں نہ ہوا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان کا ظہور ہے، مومن کافر سب کو شامل ہے، سب کو عام ہے۔ اب دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی رحمت جو ہے نا وہ انبیاء کو بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی رحمت انبیاء کو بھیجنا ہے، اور انبیاء کے بھیجنے سے بھی بڑی رحمت رب تعالیٰ کی وہ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنی وحی بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ، اور سارے نبیوں میں سب سے بڑی رحمت حضور ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی رحمت حضور ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کے ہماری بحیثیت امت ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی ذات میں بڑی رحمت جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا آخری نبی ہونا ہے، آخری نبی ہونا ہے حضور کا۔ یہ سارے کا سارا تعلق اس کا لفظ رحمان کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ لفظ رحمان کے ساتھ ہے۔ اب بتائیں یہ لفظ رحمان سے لفظ اللہ سے مباحث الوہیت ثابت ہو گئی، لفظ رحمان سے آقا علیہ السلام کی نبوت، سارے انبیاء کی نبوت، سارے انبیاء کے صحابہ کی عظمت، ہر چیز جو ہے لفظ رحمان سے ثابت ہو گئی، حضور کی ختم نبوت ثابت ہو گئی۔ لفظ الرحیم جو ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور صرف رحم قیامت والے دن مومنوں پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ مومنوں پر ہوگا، اور ان کو جنت کا ملنا یہ بھی رب کی رحمت، جنت کے اندر رب کا دیدار ملنا یہ بھی رب کی رحمت۔ مطلب خلاصہ یہ ہے قیامت والے دن جتنی بھی نعمتیں اہل ایمان کو ملے گی، مرنے کے بعد اٹھنا، ساری مباحث جو ہیں وہ صرف لفظ رحیم کے تحت آ جاتی ہیں۔ کس کے ساتھ آ جاتی ہیں؟ لفظ رحیم کے تحت آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔